الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی ایک نوعیت لوگوں پر واضح بھی ہوئی، اس کی اہمیت بھی انہوں نے سمجھی، اور اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ نظم کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھیں، ان میں اس کے پڑھنے کا ذوق پیدا کریں، اس سے ان کی مناسبت پیدا کریں، اور ہر طرح کے تعصبات سے پاک ہو کر تمام نمائندہ اہل علم سے استفادہ کریں۔ میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی صحیح ترین طریقہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کا یہ مقام ہم کو لوگوں کو بتانا ہے کہ تمام اختلافات میں یہی فیصلہ کن ہے، یہی اللہ کی اتاری ہوئی ترازو ہے، یہی کتاب ہے کہ جو حق و باطل میں فرق کرے گی۔ اسی کتاب کے ذریعے سے ہم سیدھی راہ پائیں گے، اور یہی کتاب ہے جس کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بننا چاہیے۔ اس کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ میری تو بڑی آرزو ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دے اور وہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھنے کو اسی طرح ایک تحریک بنا دیں جس طرح تبلیغی جماعت نے فضائل اعمال پڑھنے کو بنا رکھا ہے۔ بڑی آرزو ہے کہ قرآن مجید اعلیٰ علمی سطح پر اداروں میں تحقیق کا موضوع بنے، اس کی روشنی میں تمام معاملات کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے جتنے علوم ہیں ان کی تشکیل جدید کی جائے۔ جو خدمت امام فراہی، استاذ امام امین حسن اصلاحی اور ہم جیسے طالب علم کر سکے ہیں، وہ اپنے ذوق، رجحان اور استطاعت کے مطابق تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مختلف پہلو لا تحصیٰ ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، اور ہزاروں زندگیاں بھی اس کی نظر کر دی جائیں تو تب بھی وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اللہ کی اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تاہم یہ سب چیزیں تو اللہ جب چاہے گا ہوں گی۔ اس وقت سب سے بڑا، سب سے اہم کام اور بنیادی کام وہ ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ تقابلی مطالعے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ آپ کسی بھی تفسیر کو بنیاد بنا سکتے ہیں، اگر میری کاوش البیان اس کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ اس مسلمان امت میں جو کچھ بھی قرآن کو سمجھنے کی کاوشیں ہوئی ہیں ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان سب سے استفادہ کریں، بغیر کسی تعصب کے استفادہ کریں۔ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، حنفیت، شافعیت سے بلند ہو کے کریں، سب کو اپنے ائمہ اور سب کو اپنے علماء سمجھیں، سب کے بارے میں یہ خیال کریں کہ ان میں سے کوئی بھی اب وہی نہیں پائے گا، سب اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں، انسان ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی۔ ہمارے لیے صحیح راہ کو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ بغیر کسی تعصب کے سب کا مطالعہ کریں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت مسرت کی بات ہے۔ میں اس موقع پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھائیں یا اس کا مطالعہ کروائیں یا اس کا ترجمہ سنائیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لوگ اس کو جانتے ہی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ نے اس کتاب کو ایک خصوصی حیثیت دی ہے، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ یہ میزان اور فرقان بنا کر نازل کی گئی ہے۔ اللہ کی ساری کتابوں کے بارے ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگوں کے اختلافات میں آخری فیصلے کے لیے نازل کی جاتی ہیں۔ اب جب سب کا سلسلہ بند ہو گیا
تو یہ قرآن ہی سب پر مہیمن ہے، سب پر نگران ہے۔ جب بھی قرآن پڑھایا جائے تو اس کی یہ حیثیت واضح کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کوشش کیجئے، آپ دوسری نشست کی ابتدا کرنے والے ہیں، کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں فقہی، کلامی، صوفیانہ افکار ہیں، ان کی تفصیلات میں جائے بغیر اللہ کی کتاب کو ان کے مقابل رکھ کر بتا دیا جائے کہ وہ دین کو کیسے پیش کرتی ہے، اس میں دین کا کیا مقصد ہے، اس میں دین کی کیا حقیقت ہے، وہ دین کے مختلف اجزاء کو کیسے مربوط کرتی ہے، تاکہ اللہ کی کتاب کا یہ فیصلہ کن ہونا یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، اور وہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنائیں، اس کو حرز جاں بنائیں، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا سیکھیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہلی بار نہ قرآن آپ پڑھا رہے ہیں، نہ دین کی حقیقت واضح کر رہے ہیں، مختلف نقطہ نظر موجود ہیں۔ ان نقطہ نظر کو طعن، طنز، تشنیع کا نشانہ بنانے کی بجائے بڑے اچھے مہذب علمی طریقے سے قرآن کی اصل دعوت ان کے متوازی رکھ کر دکھائی جائے۔ یعنی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر کوئی نفرت نہ پیدا کی جائے، بلکہ سب کی عزت کرتے ہوئے اللہ کی کتاب سے وہ محکمات سامنے رکھی جائیں جو لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلے، ان کو غلط تعویلات سے نکالیں، اور قرآن ان کے لیے سرمایہ حیات بنے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے ملک کے ایک بڑے دائی اور ایک تحریک کے سربراہ سے ہمارے ایک بزرگ حکیم سلطان احمد صاحب کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح ایک تحریک برپا کر رہا ہوں اور اس طرح سے خلافت کے احیاء کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے جماعت اور تنظیم اور اس طرح کے کام کرنے پیش نظر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں مقصد کیا ہے، یعنی محرک کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین انسانوں کی حیثیت سے انتخاب ہو اور ہم وہاں اٹھیں۔ تو اس کے جواب میں حکیم صاحب نے کہا کہ آپ نے شاید اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان نہیں سنا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے سکھانے کی بڑی صلاحیت دی ہے، اپنی زندگی کا مشن اسی کو بنا لیجیے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ باقی سب چیزیں، خواہ وہ تنظیمیں ہوں، خواہ وہ دعوتیں ہوں، خواہ وہ اور اس نوعیت کی چیزیں ہوں، ان کو ہمیشہ ثانوی رکھیں۔ آپ کے ہاں پہلی ترجیح قرآن ہونا چاہیے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں۔ تعلیم ہو تو اس کی تعلیم ہو، انذار ہو تو اس سے انذار ہو، تذکیر ہو تو اس سے تذکیر ہو، اور دوسری چیز یہ کہ جو کچھ اس سے سمجھیں وہ ظاہر ہے کیا ہے، ایک لفظ میں قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے، وہ انسان کے ظاہر، باطن اور اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تزکیہ ہے۔ تو ہمارا بھی وہی مقصد اور وہی مشن بن جائے، اور ہم اپنی تمام سرگرمیوں کو ہمیشہ اسی زاویے سے دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کے مطالعے سے، اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کر کے، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر، اللہ کی کتاب کو پڑھا کر ہمارے اندر کتنی پاکیزگی پیدا ہوئی ہے، ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو صالح بنایا ہے۔ ان تمام اصطلاحات سے قطع نظر کر لیجئے جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، لیکن قرآن مجید نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے بارے میں یہ جو فرمایا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن صالحین، صدیقین، شہداء کے مراتب ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو انہی مراتب کو اپنا ہدف بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ٹھیک وہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ استاذ امام نے بھی، بلکہ اس سے پہلے امام فرائی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ تزکیہ ہو، اور تزکیے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی کتاب
ہمارے لیے رہنما ہے، اس کی حکمت سیکھنی ہے، اس سے علم کا تزکیہ ہوگا، اس کی شریعت کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، اس سے عمل کا تزکیہ ہوگا۔ تو ظاہر باطن کے تزکیے کے لیے یہی کتاب ہماری رہنما ہوگی۔ اس کے تحت ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، وہ اصلاً عمل کرنے کی چیز ہے، اس میں سمجھنے سمجھانے کے کچھ مسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو ایک بالا تر، ایک برتر جگہ پر رکھ کر ایک میزان اور فرقان کی حیثیت سے اپنی زندگی میں داخل کیجئے، اپنے تصورات میں داخل کیجئے، اپنے عقائد میں داخل کیجئے، اپنے گرد و پیش کے فلسفوں پر حاکم بنائیے، اور جب بھی رجوع کرنا ہو اس کی طرف کیجئے۔ یہ کتاب ہے جس نے ہمیں یہ واضح اور فیصلہ کن تعلیم دی ہے کہ دنیا کے معاملات کے لیے اللہ کی دی ہوئی عقل کو رہنما بناؤ، اور جو علوم دنیا میں وجود پذیر ہو جائیں ان سے استفادہ کرو، یہ اللہ ہی کی نعمت اور اللہ ہی کی عنایت ہے۔ اور اس دنیا سے ماوراء حقائق، اس کائنات کی تخلیق کے حقائق، اس کائنات کے مبدا و انتہا کے حقائق، اس کے لیے کسی فلسفی، کسی حکیم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن، اس کے لیے قرآن اور صرف قرآن ہی کو رہنما بننا چاہیے۔ میں اپنا زندگی بھر کا حاصل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ، حکمت، سائنس، دوسرے جتنے علوم ہیں، اگر آدمی قرآن کو ایک مرتبہ اپنا رہنما بنا لے اور اس کے اندر گوشہ نشین ہو جائے، موتقف ہو جائے، تو یہ جتنے علوم و فنون ہیں یہ سب بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ کتاب جس جگہ سے خطاب کرتی ہے اور جہاں سے بات کرتی ہے، دنیا کا کوئی فلسفی و حکیم اس مقام پر پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی بے نظیر کتاب ہے۔ پچھلے دنوں ایک بحث ہو رہی تھی، تو اس میں نے یہ کہا کہ میں نے تو 50 سال اس کتاب کے مفاہیم، مطالب اور اس کے حکم کو سمجھنے میں صرف کیے ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ فلاں اور فلاں صاحب نے بھی صرف کیے ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ بس اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اس کے اندر بیٹھ کر صرف کیے ہیں یا اس کے باہر بیٹھ کر صرف کیے ہیں۔ تو اس کے اندر موتقف ہونا چاہیے، یعنی یہ کتاب ہے کہ جو اصل میں احاطہ کر لے ہمارے وجود کا، اور ہر جگہ اسی کی مراجعت کی جائے۔ اپنے لیے لائے عمل بنانا ہے تو اس کی مراجعت، کسی روایت کو سمجھنا ہے تو اس کی مراجعت، دین کے حقائق کو بیان کرنا ہے تو اس کی مراجعت، دنیا کے اندر اٹھنے والی تحریکوں اور دعوتوں کا جائزہ لینا ہے تو اس کی مراجعت، اور یہ مراجعت نظم کے ساتھ ہی ہوگی تو اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کی شان نمایاں ہوگی۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ یہ بتا سکیں کہ قرآن مجید کو اس طرح نظم کی رعایت سے پڑھنے کے نتیجے میں کیا فی الواقع آپ لوگ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ این کتاب از آسمان دیگر است۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی و کاوش کو قبول فرمائے، اس کو بار بار کرنے کی سعادت بخشے۔ یہ کام کوئی ایک بار کرنے کا نہیں ہے، بس پوری زندگی اسی کو کرتے ہوئے میرے لیے بھی اللہ کا پیغام آ جائے اور آپ سب کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔